बारात आ चुकी थी। वो अपना लहंगा संभालती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती निशा के कमरे की तरफ आई। निशा के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। "आपी, आप किधर हैं?" वो कमरे में चारों तरफ इसे देखने लगी, मगर सामने वो इसे कहीं नज़र नहीं आई थी। उफ़ अल्लाह! बारात आ गई है, लेकिन अभी तक आपी रेडी ही नहीं हुई। ये लहंगा तो आपी का बेड पे ही पड़ा हुआ है। वो चारों तरफ देखने लगी। जाके इसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ भी नहीं थी। "निशा आपी, आप किधर हैं?" इसने जाके चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे भी निशा मौजूद नहीं थी। अब तो इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। इसने सारे कमरों में इसे देख लिया था, मगर इसे निशा कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अब तो इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। पूरे घर में इसने तलाश कर लिया, मगर इसे निशा कहीं भी नहीं मिली। इतने में फ़ौज़िया बेगम कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी, "क्या हो गया है? अभी तक निशा को लेकर तुम बाहर क्यों नहीं आई?" "मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर निकाह के लिए," वो संजीदगी से बोली। इसकी बात सुन के वो आंखों में आंसू लिए कहने लगी, "मम्मा, निशा आपी कहीं भी नहीं है।" निशा की बात सुन के वो कहने लगी, "क्या मतलब है? पागल हो गई हो क्या? कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो?" वो पूरे कमरे में इसे तलाश करने लगी। इतने में पीछे से बीजान भी आ गई थी। कहने लगी, "क्या हो गया?" बीजान को देखते ही फ़ौज़िया बेगम के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। "कुछ नहीं बीजान, आप लोग बाहर जाएँ, बस थोड़ी देर तक निशा तैयार होके आ जाती है।" बीजान ने इनकी तरफ देखा और कहने लगी, "लेकिन लहंगा तो ये पड़ा हुआ है और निशा भी कहीं नज़र नहीं आ रही। मौलवी साहब निकाह के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर लोग बातें बना रहे हैं।" बीजान की बात सुन के फ़ौज़िया बेगम के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं। वाजिद साहब भी वहाँ पे आ चुके थे। वो भी इनसे पूछने लगे, मगर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो एक कोने में डरी सहमी सी रोने लगी। "मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सच में आपी ने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है।" इसकी आवाज़ काँप रही थी। वो हकीकत में खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वाजिद साहब गुस्से में सारे घर में देखने लगे। बाहर मेहमान बातें बना रहे थे। मौलवी साहब निकाह के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तैयब साहब भी वहाँ पे आ गए। अरशमान के बाबा जान वो कहने लगे, "क्या हो गया है? अभी तक बच्ची आई क्यों नहीं बाहर?" और ये सुन के वाजिद साहब निगाहें झुका गए। कहने लगे, "पता नहीं वो कहाँ चली गई है।" फ़ौज़िया बेगम कहने लगी, "लगता है वो शायद शायद भाग गई है।" "क्या मतलब? इरशाद खुश नहीं थी क्या?" तैयब साहब ने संजीदगी से पूछा। तो इनकी बात सुन के फ़ौज़िया बेगम कहने लगी, "नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। बस वो ज़िद करती थी कि अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो ऐसा कदम उठाएगी।" बीजान भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। "बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, हम ऐसे बारात वापस लेके नहीं जाएंगे। आपको पता है अरशमान का कितना ज़्यादा नाम है, तो सब कुछ हाथ में मिल जाएगा। ऐसे में अगर हम बारात वापस ले के जाएंगे।" बीजान भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तैयब साहब कहने लगे, "अब क्या होगा? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। हम ऐसे बारात वापस लेके नहीं जा सकते। अगर आपकी बेटी राज़ी नहीं थी तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था। हम ये शादी ही ना करते।" सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अचानक बीजान की नज़र कोने में सहमी हुई निसा की तरफ गई। वो कहने लगी, "अगर निशा नहीं तो निसा को दुल्हन बना दिया जाए। निसा के साथ अरशमान की शादी कर दी जाए।" ये सुन के निसा जो रो रही थी, इसने एकदम से निगाहें उठा के बीजान की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। इनकी बात सुन के वाजिद साहब कहने लगे, "देखें, निसा तो अभी बहुत छोटी है, अरशमान से भी छोटी है। अभी तक तो वो पढ़ रही है, इसके बहुत बड़े ख्वाब हैं।" जबकि फ़ौज़िया बेगम गुस्से में कहने लगी, "जैसे आपकी बड़ी बेटी के ख्वाब थे, ऐसे ही इसके भी ख्वाब होंगे। ऐसे ही ये भी सब कुछ आँख में मिला देगी।" और बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगी। वो इसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, "नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी। मुझे शादी नहीं करनी।" वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोली। मगर तैयब साहब कहने लगे, "देखें, हम ऐसे बारात वापस लेके नहीं जा सकते। हम बच्ची को लेके ही जाएँगे। जल्दी से दुल्हन बना दिया जाए। ठीक है, बस 5 मिनट में ये पहुँच जाती है।" फ़ौज़िया बेगम ने नरमी से कहा था। लेकिन इतने में अरशमान भी आ गया। इसका तो दिमाग ही गूम गया था ये सुन के कि इसकी शादी निशा की जगह पे निसा से हो रही है। वो कहने लगा, "नहीं बाबा जान, मैं निशा से शादी नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है मैं निशा से मोहब्बत करता हूँ। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं?" बीजान कहने लगी, "देखो बेटा अरशमान, अभी जज्बात से नहीं होश से काम लेने का वक्त है, तो प्लीज़ तुम होश से काम लो।" वो संजीदगी से बोली। तो इनकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। "बिल्कुल भी नहीं बीजान, आपने
सोच भी कैसे लिया कि मैं निसा के साथ शादी कर लूँगा। देखे तो सही वो छोटी बच्ची है। मैं कैसे इसके साथ शादी कर लूँ? इसने होनहार निगाहों से निसा की तरफ देखा। बीजान इसे पकड़ के साइड पे ले गई। न जाने ऐसा क्या कहा था वो खुद नहीं जानती थी, मगर वो शादी के लिए राजी हो गया। कहने लगा ठीक है, मैं निकाह करने के लिए राजी हूँ। ये कहता वो बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो दुल्हन के रूप में इसके पहलू में आके बैठ गई थी। मौलवी साहब इससे निकाह के लिए पूछ रहे थे। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा होगा। इसने तो स्टडी करनी थी। इसके कितने ख्वाब थे, मगर ये सब कुछ इसके साथ हो गया। ज़बत से इसने आंखें बंद की तो न जाने कितने आंसू निकाहनामे पे गिरे थे। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आया तो अपने बाबा के सीने से लगी। न जाने कितनी देर तक रोती रही। इसने निगाहें उठा के अपने बाबा की तरफ देखा और रोते हुए कहने लगी, बाबा, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कभी भी आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। और रोते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोली। और ये सुन के वाजिद साहब के दिल को कुछ हुआ था। वो अपनी बेटी को देखने लगे। इसकी पेशानी पे बोसा दिया और कहने लगे, बेटा हम मजबूर थे। ये कहते हुए वो इसे रुखसत कर चुके थे। वो सारे रास्ते रोती आई थी और बीजान ने इसे अपने साथ लगाते हुए हौसला दिया था। वो इन सब चेहरों से अनजान थी। निशा तो इनका घर आती जाती रहती थी, मगर वो कभी नहीं गई थी। निशा ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। रुखसत होके वो आ गई, मगर इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही थी। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। चंद रसूमात के बाद बीजान कहने लगी, इसे इसके कमरे में छोड़ के आओ। मगर जब से वो लोग वापस आए थे, अर्शमान घर नहीं आया था। न जाने वो कहाँ चला गया। बीजान इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसे एक कमरे में बिठाते हुए कहने लगी, बेटा तुम परेशान नहीं होना। शायद इसके दिल में निशा है। तुम्हें कबूल करने के लिए इसे वक्त लगेगा। इस वजह से तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। शायद तुमसे गुस्से में भी बात करे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। वो मोहब्बत से इसे समझा रही थी। इसने इस बात में सर हिला दिया। जी ठीक है बीजान। ये कहते हुए वह निगाहें झुका गई। अपने हाथों की उंगलियां चिटकने लगी। रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक सड़कों की हाँक छान रहा था। घर जाने को इसका बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। रैश ड्राइविंग में न जाने कितनी दफ़ा इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। अब बीच पे बैठा हुआ था। गीली रेत पे वो बैठा हुआ था। आंखें बंद की और पीछे की तरफ लेट के आसमान को देखने लगा। आंखें बंद करता तो निशा का चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लगता, तो कभी निशा का चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लग जाता। वो लड़की जो इसकी दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी इसका इंतजार कर रही थी, और वो कमरे में नहीं जाना चाहता था। वो वापस घर ही नहीं जाना चाहता था। वो वापस आकर गाड़ी में बैठा और फुल स्पीड में गाड़ी को चला रहा था। अचानक सामने से आते हुए ट्रक को देख के इसने गाड़ी साइड पे की और ब्रेक लगाई। इसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। इसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। इसने मौत को अपने बहुत करीब देखा। गाड़ी को रोकते हुए इसने अपना सर स्टीयरिंग पे टिका दिया। आंखें बंद की तो बीजान का चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लगा। अगर अब इसे कहीं सुकून मिलता तो बीजान के पास ही मिलना था। ये सोचते हुए इसने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। इतनी रात को वो घर जाना नहीं चाहता था, ना ही इसे घर में आज सुकून मैसर होना था। इसके बावजूद वो घर आ गया। मरे हुए कदमों के साथ वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो लॉन्च में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इर्द गिर्द देखा, सामने कोई भी नहीं था। वो बीजान के कमरे की तरफ चला गया। देखा तो वो सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। वो आते ही इनके पास सोफे पे बैठा और इनकी गोद में अपना सर रखते हुए आंखें बंद कर ली। बीजान ने झुक के इसकी पेशानी पे बोसा दिया। मुझे लगा था कि आज तुम वापस नहीं आओगे घर पे। कहाँ जाता बीजान, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। वो आंखें बंद करता हुआ भी बोला। बीजान धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है। इसके पास नहीं जाओगे? बीजान, कैसे जाऊं? मैंने कभी इस लड़की को अपने साथ सोचा ही नहीं था। मैंने जिसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अपने साथ सोचा था वो तो मेरे साथ है ही नहीं। तो बीजान, कैसे मैं इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लूँ? वो नरमी से बोला था। बीजान ने इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगा लिया। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। शायद तुम्हारा नसीब इसी के साथ लिखा होगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। हम ऐसे बारात वापस लेके नहीं आ सकते थे। बीजान, अगर एक बहन ऐसा कर सकती है तो दूसरी भी ऐसा कर सकती है। मैं कैसे इस पे यकीन कर लूँ? बीजान मोहब्बत से समझा रही थी, मगर वो जानता था वो इतनी आसानी से कभी भी इस लड़की को कबूल नहीं कर पाएगा। वो वहाँ से उठा। ठीक है बीजान, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बीजान की भरपूर जिद पे वो कमरे में जाने के लिए मान गया। इसने आके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो सामने दुल्हन के रूप में अभी तक बेड पे बैठी हुई थी।
اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ کس کے لیے سج سمجھ بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آؤں گا تمہاری تعریف کروں گا؟ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ اٹھو اور جلدی سے یہ بیڈ خالی کرو، بہت سخت لہجے میں کہتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، وہاں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس کی دلہن بن کے اس کا انتظار کرنے کا، مگر بی جان کے کہنے کے مطابق وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً سے اٹھی۔ اچانک اس کا لہنگا اس کے پاؤں میں اٹکا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی فوراً اسے اپنے بازو میں تھام گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مقابل شخص کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں ہون اترا ہوا تھا۔ وہ ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، خشک گونٹ بڑھتے ہوئے کہنے لگی معذرت۔ وہ غلطی سے یہ کہتے ہوئے وہ دور ہونے لگی تو وہ غصے میں کہنے لگا جان بوجھ کے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا ایسا سرد لہجہ اور رویہ دیکھ کے وہ گھبرا گئی، اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو وہ ٹیبل پہ کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے، چیک کرنے میں مگن تھا۔ وہ گلاسز لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، بال بھیگے ہوئے تھے، ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں گلاسز لگائے، بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے اور وہ پیپرز چیک کر رہا تھا۔ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا، اس چیز کا تو اس کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اگلے ہی لمحے وہ موبائل نکال کے سامنے سے کچھ پڑھنے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل موبائل میں لگی ہوئی تھی، جب ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، کچھ یاد کر رہی ہے۔ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین گئی۔ دو دن بعد میرا ٹیسٹ ہے، مجھے وہ یاد کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے متوجہ ہو گئی۔ رات کو پڑھنے سے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا، نیند کے ٹائم پہ نیند لینی چاہیے۔ اس کے موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے سخت لہجے میں بھی ایک فکر شامل تھی۔ وہ کیوں تھی یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کرتا جا کے دوسری سائڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم سے دونوں نے کروٹ بدلی اور دونوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں نگاہیں ٹکرائی تھیں، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ جو سامنے اس کے قریب تھا وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ دوسری طرف اپنا منہ کر گئی، وہ اس کی پشت کو گھورنے لگا، اس کے گھنے بال پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نشا سے زیادہ حسین تھی، مگر وہ کم عمر تھی۔ وہ اسے پہلی نظر میں نشا اچھی لگی تھی۔ وہ نشا سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اس کی شادی ہوگی تو نشا کے ساتھ ہوگی۔ نشا نے اسے دھتکار دیا تھا، نشا اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اسے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ آہستگی سے اس نے ہاتھ آگے کیا اور بے ساختہ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے انہیں دیکھنے لگا اور نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح بی جان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آج بھی اسے بی جان جگانے آئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، تمہاری بیوی فجر ٹائم کی اٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ اچھی بچی ہے، نماز پڑھ کے میرے ساتھ آ کے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی، مگر تم ویسے ہی نالائق رہنا۔ انہوں نے غصے میں کہا، ولیمے کی تیاریاں کروا لیں تمہارے بابا جان نے، اور بی جان کو دیکھنے لگا۔ اب ہمارا ولیمہ بھی ہوگا؟ بی جان اس کی بات سن کے حیرت سے کہنے لگی، ظاہر ہے کارڈ دیے ہوئے ہیں، ولیمہ تو ہونا ہی ہے، اچھا چاہے ولیمہ حلال نہ ہو۔ وہ بڑبڑایا تو بی جان اس کی بات سن کے کہنے لگی، وہ تو تمہارا کام تھا نا۔ بی جان نے ہونہار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر خاموش ہو گیا۔ بی جان کے سامنے وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہاری بیوی کے ہاتھوں میں تمہارا ناشتہ بھیج رہی ہوں، اور خبردار جو تم نے بچی کو ڈانٹنے کی کوشش کی، رات کو بھی تم نے اسے ڈانٹا ہے۔ بی جان کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، کیوں اس نے آپ کو شکایت لگائی ہے کیا؟ نہیں، اس نے شکایت نہیں لگائی، لیکن اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اچھا، اس کی شکل پہ لکھا ہوا تھا۔ بی جان نے غصے میں اسے دیکھا، بدتمیز، یہ کہتے ہوئے بی جان باہر چلی گئی۔ جب وہ شاور لے کے باہر نکلا تو بے چینی سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ٹیبل پہ ناشتہ پڑا ہوا تھا، ناشتے کی ان گنت چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ نہیں، وہ بی جان نے بولا تھا آپ آئیں گے تو ساتھ کرنا ہے۔ زیادہ بی جان کی جی حضوری نہیں کیا کرو، میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا اور آ کے اس کے ساتھ ہی بیٹھا ناشتہ کرنے لگا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا دور ہونے لگی تو اس نے گور کے اسے دیکھا، ناشتہ کر لو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے میں بول رہا تھا، اچھا خاصا وہ غسیلا انسان تھا، اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو؟ وہ بڑے تجسس بھرے انداز میں اس سے پوچھنے لگا تو اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، اچھا کون سا کالج ہے؟
اس کی بات سن کے وہ اپنے کالج کا نام بتانے لگی، ساتھ ہی کہنے لگی آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارا ٹیسٹ ہے تو کوئی نئے ٹیچر آنے ہیں جو سینئرز ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ خڑوس قسم کے سر ہیں اور جب آتے ہیں تو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، اس وجہ سے میں پڑھ رہی تھی۔ وہ رات والے اسے اپنے پڑھنے کی وجہ بتانے لگی، لیکن رات کو اتنی دیر تک پڑھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب کی بار وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ اس کے لہجے میں اچھی خاصی نرمی آ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ کافی باتیں کر چکا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ زبردستی کی اس کی بیوی ہے اور وہ بھی اسے کافی زیادہ اپنے کالج کی باتیں بتا چکی تھی، اور اسے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ جس ٹیچر کی وہ گھنٹے سے برائیاں کرنے میں مصروف ہے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی اس ٹیچر سے بچ کے رہیے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں نا، میں آپ کو بتاؤں گی، اس نے جو میرے ساتھ کیا، ڈانٹے گا مجھے بھی ڈانٹے گا۔ میں نے تو ہر نئے ٹیچر سے ڈانٹ کھائی ہوئی ہے، اسے بھی ڈانٹ کھاؤں گی۔ اب کی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ جتنی وہ کل ڈری ہوئی اور رونے والی شکل بنا کے بیٹھی ہوئی اتنی وہ ہے نہیں، وہ تو بہت زیادہ چنچل مزاج اور ہنسنے والی لڑکی ہے۔ رات ولیمے کے فنکشن میں اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ سب لوگ کہہ رہے تھے چاند سورج کی جوڑی ہے، اور واقعی میں دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے، مگر آج بھی اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بی جان، آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے پوتے کے لیے لڑکی تو بہت ہی خوبصورت ڈھونڈی ہے، ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے، لیکن عمر میں کچھ کم لگ رہی ہے، پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی جان کہنے لگی، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ تجسس ہوا تھا جب اس کی منگنی ہوئی تھی تب تک کوئی اور لڑکی تھی، اور یہ ولیمے کے فنکشن میں کوئی اور لڑکی ہے، کیونکہ بارات پہ زیادہ انوائٹ نہیں تھے اور سب ولیمے میں بہت زیادہ بی جان سے پوچھ چکے تھے، مگر بی جان سب کو یہی کہہ رہی تھی، نہیں ماشاءاللہ سے یہی بچی تھی، اس کا میک اپ بھی کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ اپنی عمر سے کافی زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ کافی زیادہ تھک گئی، وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنا جوتا اتارنے لگی۔ بی جان کہنے لگی، کیا ہو گیا بیٹا، جوتا یہاں پہ کیوں اتار رہی ہو؟ کمرے میں جا کے اتارنا۔ بی جان میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، پلیز مجھے ایک کپ چائے بنوا دیں۔ وہ بی جان کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان کے پاس ہی بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، سب مہمان جا چکے تھے، صرف فیملی والے ہی موجود تھے۔ طیب سب گھر آئے اور مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگے، بیٹا آپ کیسی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو دیکھیں اتنی اچھی ہوں، فٹ فاٹ ہوں۔ اب کی بار وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، شاید صبح تھوڑی سی نرمی جو اس شخص نے برتی تھی اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ ابھی بھی ویسے ہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بی جان کے ساتھ ہی طیب صاحب بھی بیٹھ گئے، وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ملازمہ چائے دے کے گئی، وہ ابھی تک ویسے ہی دلہن بنی ان کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ جب وہ تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا اور بے ساختہ اس کی نگاہیں لانچ کی طرف گئی، وہ لانچ میں آیا تو اپنی بیوی کو اپنے بابا اور بی جان کے درمیان بیٹھ کے یوں ہنستے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی پیشانی پہ بال نمودار ہوئے۔ واہ بھائی، چائے کا ٹائم چل رہا ہے، مجھے بھی بلا لیتے۔ جناب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے، اس وجہ سے ہم نے سوچا ہم اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو وہ بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر ارشمان کو دیکھتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، شاید اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ بی جان کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تک تو اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی، ارشمان تم اسے بولنے سے ڈانٹتے ہو کیا؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بی جان بھلا میں نے کیوں ڈانٹنا ہے، ایک دن میں بھلا تھوڑی نہ روب جاڑ سکتا ہوں، ابھی اس سے ایک ہفتہ میرے ساتھ رہ کے پتہ چلے گا میں چیز کیا ہوں۔ سامنے ملازمہ بھی چائے کا کپ رکھ کے گئی تھی، اسے اٹھا کے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ بی جان نے اسے گور کے دیکھا جو اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے آج تجسس ہو رہا تھا کہ مزید کچھ بولے، مگر بی جان اور طیب صاحب کے درمیان بیٹھی وہ مزید کچھ نہ بولی۔ اچھا بی جان اب میں کمرے میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی باری بر کم میکسی سنبھالتی ہوئی ایک سیڑھی چڑھتی ہوئی روم کی طرف آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیل کو سائڈ پہ پھینکا اور صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی، اپنے دوپٹے کی پنیں اتارنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ بابا جان اور بی جان کے ساتھ تو بڑی باتیں کر رہی تھی، اب وہی لہجے میں سنجیدگی اور سرد رویہ تھا، تو ظاہر ہے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہوں، اور جو میرا دل دکھاتے ہیں میں ان کے ساتھ بات نہیں کرتی، تو میں نے آپ کا کون سا دل دکھایا ہے؟ تو میں نے کب کہا آپ نے میرا دل دکھایا ہے؟ میں آپ کے ساتھ تو ویسے ہی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی جویلری کو وہ اب اتار رہی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اپنا کوٹ اتار کے اس نے سائڈ پہ کیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ اسے بھی اتار کے پھینک چکا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسے میرے سامنے کپڑے اتارتے ہوئے؟ کپڑے نہیں اتارے، صرف شرٹ اتاری ہے۔ وہ اسے گور کے دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، مجھے مسئلہ ہوتا ہے ایسے بھی،
اچھا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بے شک میرے سامنے چینج کر لیں۔ اس کی بات سن کے نساء کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا، وہ آگے مزید کچھ بول بھی نہیں پائی۔ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی اپنے بالوں کو کھولنے لگی، اس کے بعد چینج کر کے شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کے آئی تو ٹھنڈ سے وہ کپ کپا رہی تھی، ہیٹر بھی آن نہیں تھا، مکمل طور پر کمرہ ٹھنڈا تھا۔ آپ ہیٹر آن کر دیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جو بیڈ پہ بیٹھا کچھ پیپرز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ میڈم یہ آپ کا بھی کمرہ ہے، آپ خود بھی آن کر سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں کل آئی ہوں، مجھے حق پتہ ہوگا کہاں سے آن ہوتا ہے۔ زبان تو آپ کی بہت چلتی ہے، ایسے ہی ڈھونڈ بھی لیں۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ مزید اسے جواب دینا گوارا نہ کرتی۔ ارد گرد دیکھنے لگی، آخر اسے بٹن ملا۔ آن کرتے اچانک اس کا ہاتھ بہت زور سے جلا۔ اس کی سسکی نکلی تو اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اپنے گلاسز اتار کے سائڈ پہ رکھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ لاؤ دکھاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو سائڈ سے جلا تھا۔ اب وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایک ہیٹر بھی نہیں چلانا آتا؟ اب مجھے کیا پتا تھا یہ کیسے چلتا ہے؟ تو مجھے اندازہ نہیں ہوا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جلن ہو رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اگلے لمحے اس کی انگلی کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شاید بے ساختگی میں کر گیا، مگر جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اسے دور کیا۔ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں لگانے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے وہاں بیٹھ گیا۔ وہ اسے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، وہ ابھی تک اپنی انگلی پہ اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ اس قابل خڑوس انسان کو دیکھا، نہ جانے کیوں وہ اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اس کی فنگر پہ مرہم لگا رہا تھا، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مرہم لگانے کے بعد کہنے لگا، زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر بار بار مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے جا کے دوبارہ سے دیکھنے لگا۔ آپ کیا چیک کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے آپ کے پاس وہ اس کے پاس آ کے دیکھنے لگی۔ واؤ، یہ بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے ہیں۔ یہ کس کالج کے ہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بچوں کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا، وہ آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جو ہمارے کالج میں خڑوس آئے گا؟ آپ بھی تو ٹیچر ہیں نا، آپ بھی کبھی کبھی کلاسز دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بارے میں پتہ ہے۔ مجھے نا اس کا ٹیسٹ بتا دیجیے گا، وہ کیا کیا ٹیسٹ میں دے گا، اسے نا میں آسانی سے کر لوں گی۔ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا آپ چیٹنگ کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں چیٹنگ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس خڑوس ٹیچر سے بچنا چاہتی ہوں۔ ساری سینئرز اتنی زیادہ اس کی برائیاں کرتی ہیں نا کہ خود دانے دے کے گندم کے پاس ہوا ہوگا۔ اس کی بات سن کے بے ساختہ ہی ہنس پڑا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی اور بالکل بھی نہیں جانتی تھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی کتنی برائیاں کر چکی ہے۔ کافی رات ہو گئی ہے، سو جائیں، زیادہ باتیں نہ کریں، وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ خڑوس، وہ زیر لب بڑبڑائی، میں سن سکتا ہوں۔ اچھا ہنسا، اور مجھے اندازہ ہے آپ یہ اسٹوڈنٹ والی حرکتیں میرے ساتھ نہ کریں اور سو جائیں۔ اس کے ساتھ لہجے پہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جا کے دوسری طرف سے سو گئی، مگر اسے نیند نہیں آئی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی اور اسے تجسس بھی ہو رہا تھا وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ایک پیپر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی، آگے پیچھے کرنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکا تھا۔ نہیں دیکھنا نا، سو جاؤ۔ وہ بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے چھوٹی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ تکیے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ سارے پیپرز چیک کرنے کے بعد سائڈ پہ رکھتا اس نے انگڑائی لی، پھر لیپ ٹاپ اٹھاتا ہاسپٹل سے آئی ہوئی ساری ای میلز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاسپٹل چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مختلف کالجز میں کلاسز بھی دیتا تھا۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد اس نے لیمپ آف کیا اور ہلکی ہلکی لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو بے ساتھ اس کی نگاہیں ساتھ لیٹی ہوئی اس لڑکی کی طرف گئی۔ وہ ہاتھ بڑھا کے اس کے گال کو چھو گیا تھا، نہ جانے کیوں بھول چکا تھا کہ اس نے کبھی نشا سے محبت کی تھی یا اسے پسند کیا تھا۔ ایک ہی دن میں یہ لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرنے لگی، مگر اگلے لمحے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہوا وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں اب کی بار یہ خیال آ چکا تھا کہ جس کی ایک بہن ایسا کر سکتی ہے، وہ بھی تو ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہ بات اسے سنجیدہ کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ کالج آئی تھی۔ مہناز کہنے لگی، تمہاری بہن کی شادی کیسی رہی؟ اس کی بات سن کے وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے کہنے لگی، ہاں بہت اچھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ یار جلدی چلنا، مہناز لیٹ ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، چل تو رہی ہوں۔ کلاس میں آتے آتے ان دونوں کو کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ جیسے وہ کلاس کے دروازے تک پہنچی تو سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ پل کے چپکنا بھول گئی تھی۔ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی ٹیچرز ہے مہناز، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ وہ اندر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ ارشمان نے سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے کہا، تم دونوں
मिड में कहाँ से आ रही हो? आपको पता है क्लास का कौन सा टाइम है? इसके बावजूद आप 5 मिनट क्लास में लेट हो। सख्त लहजे में बोला। वो इसका रवैया देख रही थी। घर से ज़्यादा तो वो यहाँ पे सख्ती दिखा रहा था। मैंने आपसे क्या सवाल किया? अब की बार वो गुस्से में बोला तो सहम गई। हम लोग आ ही रही थी। वो घबराते हुए वो बोली, चलें जाके अपनी सीट पे बैठ जाएं। ये इसकी बात सुन के बस बात में सर हिलाती हुई जाकर सीट पे बैठ गई। इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी। साथ बैठी हुई लड़की कहने लगी, यार ये सर कितना हैंडसम है। जितना हमने सीनियर से सुना था इससे ज़्यादा तो ये हैंडसम है। और ये सुन के तो मज़ीद इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। हैरत से देखने लगी तो जिस सर के सामने वो सर की बुराइयां कर रही थी वो वही था। इसे अब की बार एहसास हुआ। वो जो मेडिकल्स के पेपर चेक कर रहा था तो क्या वो सीनियर्स के थे? अपने अपने कॉलेज का इसने इन पेपर्स पे नाम भी देखा था। इसके बावजूद वो समझ क्यों ना पाई। वो फौरन से अपनी नज़र नीचे कर गई। वो बार बार लेक्चर देते हुए जब इसे देखता तो वो घबरा जाती, खुश्क गूंद भरने लग जाती। वो एक एक करके नोटिस चेक कर रहा था। जब इसके पास पहुंचा तो कहने लगा, आपने अपने नोटिस नहीं बनाए, चलें उठे दिखाएं मुझे। मैं पहले भी आया था यहाँ पे और मैंने ये नोटिस बनाने के लिए दिए थे। वो घबरा गई। वो सर, मैं नहीं आई थी। वो डरते हुए बोली, जी आप क्यों नहीं आई? मेडिकल के स्टूडेंट होते हुए छुट्टियां करना अलाउ है? क्या वो दोबारा से संजीदगी से गोया? अब वो जानबूझ के इसके मज़े ले रहा था। वो घबरा गई। वो सर, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ सकी। वो घबराते हुए इर्द गिर्द देखने लगी। पास बैठी महनाज कहने लगी, सर इसकी सिस्टर की शादी थी, इस वजह से। अच्छा, आपकी सिस्टर की शादी थी, कैसी रही? वो बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में पूछ रहा था। और सारी लड़कियां हैरत से इसके सर की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पे इस कदर गुस्सा छाया हुआ था। इसके बावजूद वो इतना पर्सनल सवाल इससे पूछ रहे थे। जी सर, अच्छी थी। वो बमुश्किल ही ये अल्फाज अदा कर पाई। अगर वह 2 मिनट इसके पास मजीद खड़ा होता तो इसे लग रहा था कि नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अब अपनी फ्रेंड से लेके ये नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। कहते हुए दोबारा से वो जाके डाइस के पास खड़ा हो गया। लेक्चर ख़त्म हुआ था। वो बहुत ज़्यादा घबराई गई। इसके चेहरे पे पसीने आए हुए थे। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इसके चेहरे पे पसीने आए हुए थे। आज तुम लेक्चर में इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही थी? यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम था। वो हंसते हुए बोल रही थी। तकरीबन क्लास खत्म होती सारी लड़कियां लड़के आपस में इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कह रहे थे, यार ऐसे हैंडसम सर से तो डांट खाते हुए भी इतना मज़ा आ रहा था। वो सब की तरफ देख रही थी। महनाज कहने लगी, यार इस सर को तो सेट करना पड़ेगा। महनाज की बात सुन के न जाने क्यों इसे जेलसी फील हुई थी। ऐसा सोचना भी मत। वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के वो कहने लगी, क्यों, तुमने ऐसा कुछ सोचा हुआ है क्या? इसकी बात सुन के वो घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब है कि वो हमारे टीचर हैं। उस्ताद बाप की जगह पे होते हैं। हाँ भाई, तुम्हारे तो बाप की जगह पे होगा, उम्र में भी हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये कहते हुए वो दोनों कंटीन की तरफ चली गई। छुट्टी के वक्त टीचर्स देर से आते थे। वो जल्दी से घर पहुंच गई। घर आते ही वो बीजान के पास आके बैठ गई। बीजान इसे देखने लगी। आ गया मेरा बच्चा। बीजान ने मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा दिया तो मुस्कुरा दी थी। खाना लगवा दूं? नहीं बीजान, मैंने कंटीन से खाया था। मेरा बच्चा कंटीन से नहीं खाते, वो ख़राब होता है। आज के बाद आपने वहाँ से कुछ भी नहीं खाना। बीजान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलो। बीजान, वो आपने तो बोला था कि इनका अपना हॉस्पिटल है, तो फिर ये कॉलेज में क्या कर रहे थे? किसकी बात कर रही हो? अर्शमान की बात कर रही हूँ। वह मुश्किल ये अल्फाज बोल पाई। बीजान कहने लगी, हाँ ना, वो तो बताना भूल गई थी। बल्कि सुबह भी वो कह रहा था कि तुम्हें अपने साथ कॉलेज लेके जाएगा। इस कॉलेज में वो भी आजकल क्लासेस दे रहा है। बेटा ये इसका शौक है, अपने शौक पूरे करता है। बीजान, आपको एक और बात बताऊं? बीजान इस बात में सर हिलाया। इसके चेहरे पर डर छाया हुआ था। क्यों इतना ज़्यादा घबरा रही हो? इसने तुम्हें कुछ कहा है क्या? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। बीजान, मसला ये है कि आपको पता है मैं इनके सामने इनकी इतनी बुराइयां करती रही हूँ और मुझे नहीं पता था ये वही खड़ूस सर है। आपको पता है बीजान, एक नंबर के खड़ूस हैं। पूरी क्लास के सामने मुझसे पूछ रहे थे नोट्स क्यों नहीं बनाए। पहले तो उन्होंने क्लास में जाते ही मुझे इतना गुस्से में डांटा था, इतने खड़ूस हैं। और फिर मुझे कह रहे थे आपकी बहन की शादी कैसी रही। जानबूझ के बीजान मुझे तंग कर रहे थे। वो मुंह बनाते हुए बोली, मैंने भला क्यों किसी को तंग करना है? यहाँ पे मेरी शिकायतें लगाई जा रही हैं। वो पीछे से आया था। वो घबरा गई और फौरन से अपना बैग उठाती कमरे की तरफ चली गई। बीजान इसे घूर के देखा, क्यों इसे तंग करते हो? बीजान, पता नहीं क्यों मजा आता है, वो हंसते हुए बोला था। और बीजान कहने लगी, बच्चे तंग ना किया करो, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसे इस घर में आए हुए और तुमने तंग करना शुरू कर दिया है। आगे तुम अपनी हरकतों पे। वापस बीजान ने घूर के इसे देखा। बीजान की बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराया दिया।
बी जान, ऐसी कोई बात नहीं। अब की बार इसके चेहरे पे संजीदगी छा गई। मेरे लिए खाना भिजवा दीजिए, ये कहता वो ऊपर आ गया। वो अपना यूनिफॉर्म उतार के सादा से हुलिये में बैठी हुई थी। वो इसे सर से पाँव तक देखने लगा। आते ही सोफे पे गिरने वाले अंदाज में बैठा बैग से टेक लगाता हुआ कहने लगा, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरा सर दबा दो। इसके बात सुन के वो थोड़ा हैरान हुई। क्या कहा आपने? मैंने बोला है आके मेरा सर दबाओ। इसकी बात सुन के वो थोड़ी घबरा गई, फिर एक एक कदम चलती इसके पास आ गई। इसके पीछे खड़ी हो गई, धीरे धीरे इसके सर को दबाने लगी। इसकी नाजुक उंगलियों का लम्स महसूस करके बेसाता ही इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। वो न जाने कितनी देर तक इसके सर को दबाती रही और यूं ही सो गया। इतने में इसके लिए खाना भी आ गया था। सोफे की बैक साइड टेक लगा के सोता देख वो परेशान हो गई। इसके सामने एक खाना रखा, वो अब सोचने लगी इसे कैसे उठाए। वो नरमी से इसके गाल को थपथपाती हुई बोली। इसने फौरन से अपनी आंखें खोल के देखा। क्या हुआ? आपको नींद आ गई थी? ये खाना। इसने खाने की तरफ इशारा किया। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हाँ ठीक है, मैं खा लेता हूँ। वो बाथरूम की तरफ चला गया, फ्रेश होकर आया। खाना खाने के बाद वो बाहर चला गया। रात को भी वो काफ़ी देर से आया था। वो किताबें फैलाए हुए पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो इसके पास आके बैठ गया। इधर आओ, नोट्स बना के देता हूँ। मैं खुद बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इधर दो, मैं बना देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। मैंने बाकायदा एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। मैं आपको भी कर दूंगा। ये कहते हुए वो इस बॉक्स को पकड़ता हुआ इसके नोट्स बनाने लगा। वो मुस्कुराते उसे देखी जा रही थी। निगाहें इस पे टिक गईं, इसकी आंखों से टिक रही थी। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते इसे नींद आने लगी और बहुत ज़्यादा आई थी। इसने पीछे तकिया रख लिया, इस पे सर रख के दोबारा से पढ़ने में मगन हो गई। पढ़ते पढ़ते वो ऐसे ही नींद की वादियों में चली गई। इसने जब नोट्स बना के इसे देखा तो सो रही थी। बुक्स यूं ही अपने सीने पे रखी हुई थी। इसे इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया था कि वो काफ़ी लायक और ज़हीन है। इसकी बुक को उठा के बंद करते हुए साइड पे रखा, इसे उठाने लगा, मगर वो ना उठी, बल्कि अपना सर इसकी गोद में रखते हुए दोबारा से आंखें बंद कर गई। मम्मा यहाँ पे सोने दें ना। गोद में सर रख के वो ओंगते हुए बोली। बालों में हाथ फेरे ना मम्मा प्लीज़। वो बार बार सवाल कर रही थी और वो इसे देखने लगा। आहिस्तगी से अपनी उंगलियां इसके बालों में चलाई तो वो गहरी नींद में चली गई। न जाने कितनी देर तक वो यूं ही इसका सर अपनी गोद में रखे बैठा रहा। इसे अब खुद भी नींद आने लगी। वो इसके बाजू पे सर रखे हुए सो रही थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो खुद को इसकी इतना करीब देखे अपने ऊपर इसका बाजू देख के वो हैरान हुई। इसकी धड़कनें बहुत तेज हुई थी। इससे फौरन से दूर हो गई। घड़ी की तरफ देखा तो इसे हैरत हुई। आज वो इतना सोई थी। कॉलेज से लेट हो रही थी। वो जल्दी जल्दी उठी। अर्शमान अर्शमान उठे, कॉलेज से लेट हो रही हूँ। वो जल्दी जल्दी इसके गाल को थपथपाते हुए बोली तो वो उठ के इसके चेहरे को देखने लगा। इसे उठाने के बाद खुद जल्दी जल्दी रेडी हुई। मैं नाश्ता जाके कॉलेज में ही करूँगी। आप तो टीचर हैं, आपको तो कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए जल्दी से बाहर की तरफ निकलने लगी। जब अर्शमान ने इसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी थी और दोनों की धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी थी। एक दूसरे की आंखों में वो देख रहे थे जैसे लम्हे कहीं थम गए हों। अगले ही लम्हे इसे अलग करता हुआ कहने लगा, मैडम मेरे साथ चलना। प्रिंसिपल को पता है कि तुम मेरी वाइफ हो। किसी और को पता हो या ना हो, वो नरमी से गोया। इसकी बात सुन के वो अपनी उंगलियां झुका गई। मतलब मुझे आपके साथ ही जाना है। जाके आराम से नीचे नाश्ता करें, बगैर नाश्ते के कहीं नहीं जाना। इतनी ज़्यादा स्टडी होती है, क्या ये कम है? आप बगैर नाश्ते के जाती हो। चलो शाबाश, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो भी आके आराम से नाश्ता करने के बाद कॉलेज पहुंची। हालांकि इसका एक लेक्चर मिस हो गया था, मगर इसके बावजूद भी इसे किसी ने कुछ नहीं कहा। महनाज कहने लगी, आज तुम इतनी लेट आई हो, तुम्हें कॉलेज में एंटर कैसे होने दिया? यार वो बस लेट हो गई थी, वो बातें लगी हुई थी। क्लास में आते ही वो किताबें रखते हुए बैठी तो इतने में पीछे से अर्शमान भी आ गया। इसने मुस्कुराते हुए अर्शमान को देखा, फौरन से अपने नोट्स खोल के देखने लगी। महनाज की पेशानी पे बाल नुमादार हुए। एक मिनट, तुम अपने नोट्स दिखाना। वो अपने नोट्स और इसके नोट्स मैच करने लगी। क्या हुआ? ये जो सर ने क्वेश्चंस मुझे लिख के दिए थे, ये वाली राइटिंग में तुम्हारा सारा नोट्स बना हुआ है। तुमने सर से नोट्स बनवाया क्या? ये तुम्हारी तो राइटिंग नहीं है। महनाज की बात सुनकर फौरन से अपने नोट्स पीछे खींच गई। भाई मैंने बनवा लिए हैं ना, बस। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगी थी। आप दोनों की कोई ज़रूरी डिस्कशन हो रही है जो आप मुझे नहीं सुन रही। अर्शमान ने गुस्से में कहा था। फौरन से घबरा गई और इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। नहीं सर, कोई ज़रूरी डिस्कशन नहीं हो रही। और शायद वो पहली थी जिसने जवाब दिया था। सब ने मुड़ के इसकी तरफ देखा। कितने कॉन्फिडेंस से वो सर के सामने बोल गई थी। हालांकि सर ने मना किया था कि मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मेरे सामने बोलते हैं। अर्शमान ने इसे घूर के देखा, मगर कुछ बोला नहीं था। लेक्चर के दौरान वो बिल्कुल लाल सुरख हो जाती थी और अर्शमान को समझ नहीं आ रही थी वो इतनी लाल सुरख क्यों हो जाती है। हालांकि इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ था भी नहीं। इसके बावजूद भी वो इसके चेहरे पे छाई हुई मासूमियत देखता था।
نہ جانے کیوں اس کا دل اب دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے بعد وقت گزرنے لگا۔ وہ دونوں مل کے کالج جاتے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت اس کے ساتھ گزارتی وہ بھول چکا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور تھا بھی، مگر اس کے لیے نسا اہم تھی۔ نسا کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ اس وقت بالکونی میں کھڑی کچھ یاد کرنے میں مگن تھی۔ یاد کرتی ہوئی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف جاتی۔ کل اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا جو اسی کھڑوس سر کو دینا تھا۔ کھڑوس سر سے اتنا زیادہ نہ ڈرو، ایسا رٹے لگا رہی ہو۔ میں بندے نہیں کھاتا۔ اس کی بات سن کے اس نے ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ کے ٹیسٹ چیک ہو گئے ہیں؟ مجھے میرے مارکس بتائیں نا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آ کے بولی۔ بالکل بھی نہیں، کل کلاس میں بتاؤں گا۔ تیاری میں نے آپ کو کروائی ہے تو مارکس تو اچھے ہی آئیں گے نا۔ اتنا بتاؤں گا، پورے کلاس سے اچھے لیے ہیں۔ یہ نہیں بتاؤں گا کتنے ہیں۔ اس کی بات سن کے اس کی آنکھیں پھیلی۔ سچ میں میرے سب سے اچھے ہیں۔ میں ایک گولڈ میڈل تو لوں گی۔ جب تک ڈاکٹر بن جاؤں گی، ایک نہیں 2-3 لے لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں ڈاکٹر بن جاؤں گی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے صباحت میں سر ہلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا زیادہ شوق تھا۔ ویسے کتنا اچھا ہوگا، ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہوں گے۔ اس کی بات سن کے وہ صباحت میں سر ہلا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے نہ جانے کیا کچھ بتا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی۔ اتنے مشکل سے 3-4 سال لگا کے میں نے MD کیٹ پاس کیا، یہاں تک پہنچی، اور اب تو مزے ہو جائیں گے۔ اب تو آپ روزانہ مجھے پڑھاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ شادی کر کے میرا خواب چکنا چور ہو جائے گا، لیکن میرے خواب کو تو 4 چاند لگ گئے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا اور وہ بولے جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی بات سے سن رہا تھا۔ اور کیا خواب ہے آپ کا؟ وہ بے ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بولا۔ وہ حیران ہوئی، ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میرا اور تو کوئی خواب نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے مقابل کو دیکھنے لگی۔ نساء کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، گھبرا گئی۔ اب کی بار وہ ہنسا تھا۔ چلیں جلدی یاد کر لیں، میں نے ابھی ٹیسٹ لینا ہے اس کا، پھر سونا نہیں نا؟ ابھی نہیں، آپ کو میں کل اچھا ٹیسٹ دوں گی، پکا۔ میں مارکس بھی نہیں اپنے گھٹنے دوں گی، سب کچھ میں رٹ کے جاؤں گی، ابھی بالکل بھی ٹیسٹ نہیں دینا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، چلیں ٹھیک ہے۔ وہ جا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رات کو کتنی دیر تک پڑھتی رہی، مگر اگلے دن اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر آ رہی تھی جب حمزہ اس کے سامنے آ گیا۔ حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج کا ٹیسٹ بہت برا تھا، سر کتنا تمہیں ڈانٹ رہے تھے۔ اس کی بات سن کے حمزہ کہنے لگا، جب بندہ نہ چیز تمہارے خیالوں میں گم ہوگا تو ٹیسٹ کیسے یاد ہوگا؟ اس کی بات سن کے ہنس پڑی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگلے لمحے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے گلاب کا پھول کرتے ہوئے بولا۔ ارد گرد کئی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہ لوگ بن چکے تھے۔ نساء نے سامنے دیکھا تو ہونہار نگاہوں سے وہ نساء کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نساء گھبرا کے خشک گونٹ بھرتی وہ سامنے کھڑے ہوئے ارشمان کو دیکھنے لگی۔ جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے کلاس کی طرف چلی گئی اور حمزہ کو وہ غصے میں کہہ چکی تھی، خبردار جو میرے ساتھ دوبارہ سے بکواس کرنے کی کوشش بھی کی۔ مگر ارشمان کی نگاہوں سے ابھی تک اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک اسٹوڈنٹ نے بولا، سر ارشمان صاحب نے تمہیں آفس میں بلایا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے آفس میں آئی تو ارشمان نے ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ آفس کو لاک لگا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ پکڑ کے اسے صوفے پہ پھینکا۔ وہ کون تھا اور کیا لگتا تھا؟ کیوں اس نے آپ کو پرپوز کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں کیا ارشمان؟ وہ بولتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ شک نہیں کر رہا، پوچھ رہا ہوں، مجھے میری بات کا جواب دو۔ وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، بس ہم دوست تھے، وہ بھی لاسٹ جب ہمارا سٹارٹ تھا، اس کے بعد تو ہماری دوستی بھی نہیں تھی۔ میری دوستی صرف مہناز سے ہے، پتہ نہیں اس نے کیوں ایسا کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، رونا بند کرو۔ وہ غصے میں بولا تو اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور جلدی وہاں سے باہر چلی گئی۔ مہناز کہنے لگی، کیا ہوا؟ سر نے تمہیں ڈانٹا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے مہناز کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ گھر بھی آئی تو اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی۔ بی جان اسے دیکھتے ہی فوراً سے اپنے سینے سے لگا گئی۔ میرا بچہ کیا ہوا؟ روتی رہی ہو کیا؟ کیوں روتی رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا کالج میں؟ ارشمان نے کچھ کہا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا، تمہاری بہن نشا واپس آ گئی ہے۔ یہ سن کے تو مزید گھبرا گئی۔ اگر نشا واپس آ گئی تو کیا ارشمان دوبارہ سے نشا کے پاس چلا جائے گا؟ اس نے روتے ہوئے بی جان سے پوچھا تھا تو بی جان مسکرا دی۔ اتنا زیادہ ارشمان کو کھونے سے ڈرتی ہو؟ وہ بی جان کے سینے سے لگی۔ بی جان اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں ہے نا، وہ میرے شوہر ہیں، میرے محرم ہیں، پھر ان کے ساتھ ایک خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ بی جان مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میں ان کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جب مجھے ڈانٹتے ہیں
اور وہ مجھے غصے میں بات کرتے ہیں تو میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے، میں ڈرنے لگ جاتی ہوں۔ وہ کبھی مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بی جان اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ نہیں، اس کی شادی، اس کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے اور تمہارے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس جمعے کو اس کا نکاح ہے اور سب نے جانا ہے۔ وہ ان سے الگ ہوئی تو اس نے پیچھے کھڑے ہوئے ارشمان کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا اسٹڈی روم میں آؤ، تمہیں کچھ اسٹڈی کروانی ہے۔ کل کے ٹیسٹ کی؟ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ کون سا ٹیسٹ تھا کل؟ ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، مگر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اب وہ پھر نہ ڈانٹیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اسٹڈی روم میں گئی تو سامنے ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا۔ ادھر میرے پاس آئیں۔ وہ گھبرا گئی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی آغوش میں آ گری، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور گھبرا گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں سزا دینی چاہیے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بی جان آ گئی۔ وہ فوراً سے گھبرا کے اس سے دور ہوئی اور ہڑبڑاہٹ میں پیچھے جا گری تھی اور بی جان حیرت سے اسے نیچے گری ہوئی نساء کو دیکھنے لگی۔ نساء بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ کہا کیا؟ بی جان نے اسے گور کے دیکھا۔ نہیں بی جان، سزا دینے لگا تھا، آپ آ گئی ہیں نا، تو ڈر کے بیچاری نیچے گر گئی ہے۔ اس کی مانی حیض بات سن کے اس کا چہرہ لال سر ہو گیا۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے اسے پہلے جانے کا کہا تھا، وہ پہلے چلی گئی۔ رات کو جب ارشمان واپس آیا تو کہنے لگا بی جان آپ ریڈی ہیں؟ چلے۔ بی جان نے اسپاہت میں سر ہلا دیا۔ نکاح کا فنکشن رات کو ہی تھا۔ نساء کہاں ہے؟ اس نے نساء کے بارے میں پوچھا۔ بی جان کہنے لگی وہ دوپہر میں ہی چلی گئی تھی۔ وہ حادثہ بد مزہ ہوا۔ کیا مطلب؟ دوپہر میں چلی گئی تھی؟ میرے ساتھ کیوں نہیں جانا تھا؟ اس کے بابا لینے آئے تھے تو اس وجہ سے میں نے اسے بھیج دیا۔ اس نے اسپاہت میں سر ہلا دیا اور جب پہنچا تو وہ اسٹیج میں اپنی بہن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مگر آج پہلی دفعہ نشا کو دیکھ کے اس کا دل دھڑکا۔ اسے کچھ محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں تھی تو صرف نساء کی طرف۔ سفید رنگ کی میکسی میں اس نے کندھے پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر فریش گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ گہری ڈارک ریڈ لپسٹک میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ آپ آگے ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری تھی۔ ارد گرد کے سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے اور کچھ رشتہ داروں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ میرے بغیر کیوں آئی تھی؟ وہ ضدی انداز میں بولا۔ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نہیں بتاؤ گی۔ بابا لینے آئے تھے اور نساء نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ بے ساتھ ہم اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس سے الگ ہوئی۔ وہ دونوں اسٹیج پہ آئے تھے۔ نکاح کی رسم کے بعد سادگی سے رخصتی ہوئی تھی، جبکہ ان کا کل ولیمہ تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے لیے بھی وہ ادھر ہی رہ گئی تھی۔ ارشمان نے بہت زیادہ کہا تھا واپس آ جاؤ، مگر اگلے دن ارشمان کو ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت مصروف نظر آئی تھی۔ ارشمان کو اس کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ 2 دن بعد واپس گھر آئی اور 2 دنوں میں ارشمان نے اسے بہت زیادہ مس کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اسے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے پاس واپس آئی تو ابھی تک وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے سونے کے لیے کب آنا ہے؟ وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارشمان نے کروٹ بدل کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ سو جائیں، مجھے ابھی نیند نہیں آئی ہوئی۔ میں نے سونا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے، پلیز آ جاؤ نا۔ وہ نرمی سے پکارنے لگا۔ وہ حیران تھی۔ ایک ایک قدم چلتی آ کے بیڈ پہ لیٹی تو اس کے بازو سے پکڑ کے اس کا سر اپنے بازو پہ رکھ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے عادت ہو گئی، یعنی کہ جیسے تم اپنی مما کی گود میں سر رکھ کے سونے کی عادت تھی اور ہر رات تم میری گود میں سر رکھ کے سوتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سونے کے بعد اس کی حرکتیں بتا رہا تھا اور شرم سے لال ہوتے جا رہی تھی۔ بالکل اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی انداز میں بولا تو وہ کہنے لگی میں آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے میں نے آپ سے محبت کی، اس کے بعد آپ نے مجھ سے محبت کی۔ مجھے تو شادی کی پہلی رات ہی آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور ساتھ ہی آپ مجھے اتنے خوبصورت، اتنے حسین لگے تھے۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ بمشکل اس کے لفظوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں لے گیا۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلے اسٹڈی کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اب وہ جتنی اسے اسٹڈی کرواتا تھا اتنی ہی اس کے ساتھ باقی کی زندگی بھی انجوائے کروا رہا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی کچھ حادثات انسان کی زندگی کے بہت اہم ہوتے ہیں۔